فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے پیغمبر بنایا۔ قرآن پاک جب بھی حضرت عیسیٰ کا جیسس دی کرائسٹ کا تذکرہ کرتا ہے تو اس حیثیت سے کہ وہ سن آف میری تھے، وہ مریم کے بیٹے تھے، کیونکہ لوگوں نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ عیسیٰ تو یہ بتانے آئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں جیسے اور سارے پیغمبر رہے۔ لوگوں نے آگے چل کر جس میں سب سے بڑی سازش اس یہودی نے چلائی جس کو پال کہتے ہیں، جو پہلے حضرت عیسیٰ کو مسلسل تکلیف دیتا رہا اور ان کے انتقال کے بعد مذہب میں ایک فراڈ اور ڈھونگ رچنے کے لیے اس نے اپنے کو اس طرح پیش کیا کہ میں نے عیسائیت قبول کر لی ہے، اور اس کے بعد لوگ عیسائی بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بدترین دشمن تھا اور اب اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اور اس نے اس طرح کی بات کی کہ میں دمشق میں جا رہا تھا، ایک سڑک پہ جا رہا تھا کہ اوپر سے آسمان سے ایک آواز آئی، او پال تم۔ میں گھبرا گیا، میں نے دیکھا تو عیسیٰ اوپر سے بول رہے تھے کہ او پال تو مجھے کب تک ستائے گا۔ میرے بدن میں جھرجھری طاری ہو گئی اور میں نے قسم کھا لی کہ اب میں عیسیٰ کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، اب تو میں ان کا مرید بن کے رہوں گا، غلام بن کے رہوں گا۔ یہ سارا ڈھونگ رچایا پال نے، اور اس کے بعد عیسائیوں کے سامنے جب یہ بات رکھی تو وہ معتقد ہو گئے کہ دیکھیے صاحب کتنا بڑا انقلاب آیا اور عیسیٰ مسیح ظاہر ہوئے، اور انہوں نے اس کو تلقین کی تو وہ سینٹ پال بن گیا، سینٹ پال۔ اس کے بعد وہ ساری تباہیاں جو مچی ہیں کرسچینٹی میں کہ عیسیٰ جو اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے وہ اللہ کے بیٹے بنا دیے گئے، کبھی اللہ کے بارے میں کہا گیا وہ ان کی شخصیت کے اندر داخل ہو گیا، اور کبھی یہ کہا گیا کہ بھئی تین میں ایک میں تین، جو ٹرینٹی ان ون ہے اور ون ان ٹرینٹی ہے۔ ایک ایسا فلسفہ سمجھایا گیا جو کسی کی عقل میں نہ آج تک آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا، اور یوں بتا دیا گیا یہ تین پہلو ہیں، ایک پہلو سے وہ اللہ اور ایک پہلو سے روح القدس ہے اور ایک پہلو سے جیسس ہے، یا ایک پہلو سے اللہ اور ایک پہلو سے میری اور ایک پہلو سے وہ جیسس ہے۔ اس طرح سے گورکھدندا، ساتھ ہی ساتھ وہ فراڈ کیا گیا کہ یا اللہ یہ کہہ دیا گیا کہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھوا دیا تاکہ تمام عیسائیوں کو معاف کر دے، وہ اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا کر کے سب کی معافی کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے انصاف، یہ اللہ ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتا، جو اس پر ظلم کرتا ہے اس کو سولی پہ چڑھوا دیتا ہے۔ اور پھر یہ دکھایا گیا کہ سولی پہ بھی چڑھایا گیا اور کیلیں جسم میں ٹھوک دی گئیں، ہاتھ میں کیلیں ٹھوک دی گئیں، پیر میں کیلیں ٹھوک دی گئیں۔ یہ وہ ظلم تھا جو رومن امپائر میں عیسیٰ مسیح پر کیا گیا، اور یہ سب کیوں کیا گیا؟ وہ اللہ جو ہے اتنا بے دست و پا ہے کہ اپنے نبی نہیں بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کروایا۔ کیوں کروایا؟ تاکہ ان کی قوم کو معاف کر دے۔ کیا وہ بغیر اس کے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ جس کو بیٹا لاڈلا بیٹا بنایا اس میں کیلیں ٹھکوا دیں، اس کے جسم کے ساتھ یہ ظلم کیا، تو عدل تو ختم ہو گیا، انصاف تو ختم ہو گیا۔ پہلے اس دن یہ معلوم ہوا کہ بھائی کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کرے تو کسی کو سزا دے دے۔ انصاف کا قتل، پیغمبر بھیجے گئے عدل کے لیے اور انصاف کے لیے، اور یہاں انصاف کے قتل پہ کرسچینٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات کہہ دی گئی تو اب صلیب جو ہے وہ خود پوجا کے لیے ہو گئی، لہذا اب صلیب کو سجایا جائے، اس کو گلے پہ لٹکایا جائے کیونکہ مقدس ہے۔ ایک فراڈ مقدس ہو گیا، ایک جھوٹ مقدس ہو گیا، ایک ظلم مقدس ہو گیا، ایک علامت مقدس ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟